السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، اب حضرت خدمت میں شب قدر کے متعلق ایک مسئلہ بیان کرنا ہے۔ شب قدر میں کوئی خاص نماز ایسی ہے جس کو شب قدر میں پڑھا جائے، جس کو شب قدر میں ادا کیا جائے، یا کوئی خصوصی عبادات ہوں جو خاص طور سے شب قدر میں کی جائے، یا کوئی وظیفہ ہو جس کو شب قدر میں کی جائے، یا کوئی دعا ہو جس کو شب قدر میں مانگا جائے، تو کوئی خصوصی اعمال شب قدر کے بارے میں بتلائے جائیں۔ حضرات ناظرین، یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی رہتی ہیں کہ شب قدر میں کوئی الگ نماز ہے، کوئی الگ عبادات ہیں، کوئی الگ ہی طریقے سے کچھ وظیفے ہیں جن کو شب قدر میں اگر کیے جائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرات ناظرین، آپ اس بات کو ذہن نشی کر لیں کہ شب قدر میں جو عبادات کرنے کا طریقہ ہے وہ بالکل بعین ہی اسی انداز میں ہے جس انداز میں، جس طریقے سے ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں۔ صرف عام طور پر جو نماز پڑھتے ہیں وہی طریقہ نماز پڑھنے کا ہے۔ شب قدر میں آپ نفل نماز پڑھیں، طریقہ وہی ہے پڑھنے کا۔ شب قدر میں آپ قضا نماز پڑھیں، طریقہ وہی ہے پڑھنے کا۔ شب قدر میں آپ جو ہے صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں، طریقہ وہی ہے پڑھنے کا۔ شب قدر میں آپ صلاۃ توبہ کی نماز پڑھیں، طریقہ وہی ہے پڑھنے کا۔ شب قدر میں کوئی خصوصی اعمال نہیں ہیں جن کو شب قدر میں ادا کیا جائے۔ جو عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ اس رکعت کے اندر سورت کو اتنی بار پڑھا جائے گا اور دوسری رکعت کے اندر اس سورت کو اتنی بار پڑھا جائے گا، یہ طریقہ معتبر نہیں ہے۔ تو حضرت ناظرین، اگر ایسا کوئی طریقہ ہوتا تو کتابوں کے اندر موجود ہوتا۔ ہاں، یہ بات ملتی ہے سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ہماری سب کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، انہوں نے پیارے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں، میں کون سی دعا مانگوں کہ مجھے اگر شب قدر مل جائے؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو شب قدر میں مانگنے کی جو دعا ہے، پڑھنے کی جو دعا ہے، جو صرف شب قدر میں پڑھنے کا وظیفہ ہے، وہ دعا ہے جس سے اس بات کو پہچانا اور معلوم کیا جاتا ہے کہ شب قدر میں جو خصوصی دعا ہے وہ یہ دعا ہے۔ باقی کوئی خصوصی نماز نہیں بدلائی پیارے نبی علیہ السلام نے کہ شب قدر آپ کو ملے تو آپ کو اس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے یا اس طریقے سے عبادات کرنا چاہیے۔ دعا کے بارے میں بتلایا کہ اگر آپ کو شب قدر ملے تو آپ کو شب قدر میں یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا شب قدر کے اندر جتنا ہو سکے ہم مانگیں۔ شب قدر کو ہم اس طریقے سے گزاریں کہ ہم نفل نماز کا، ہم دعاؤں کا، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر میں اس رات کو گزاریں، ذکر کا اہتمام کرتے ہوئے اس رات کو گزاریں۔ ہم نماز پڑھنے لگ جائیں، ہم توبہ کی نماز پڑھیں، ہم صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں۔ یہ نمازیں شب قدر کے ساتھ میں خاص نہیں ہیں، لیکن یہ نمازیں ہم اس میں پڑھیں تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم نیک بندے بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو اور ہمارے نیک اعمال کو اللہ پاک قبول کر لے، ہماری آئندہ جو زندگی آنے والی ہے اس کو اللہ پاک درست فرما دے۔ تو حضرات ناظرین، صلاۃ و تسبیح کی یا دیگر نفل نماز کے ذریعے سے ہم اس رات کو مکمل طریقے سے قیمتی بنائیں۔ تو کوئی الگ وظیفہ، کوئی الگ جو ہے اعمال، کوئی الگ عبادات شب قدر میں نہیں ہے۔ جو عام نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہی شب قدر میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ نیز شب قدر میں لوگ
عام طور پر نفل نماز کی جماعت کرتے ہیں، جماعت سے نفل نماز کو پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، صاحب مجھے نہیں آتا ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا، اس لیے میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، لوگ جماعت بنا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ سیکھیں اور سیکھ کر آپ اپنی الگ نماز پڑھیں۔ تو نفل نماز کی جماعت نہیں کر سکتے مرد حضرات بھی اور نہ عورتیں بھی۔ عورتیں بھی اپنے گھروں کے اندر نفل نماز صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں یا اور نماز پڑھنا چاہتی ہیں، وہ تو جماعت سے نہیں کر سکتے۔ مردوں کے لیے بھی نفل نماز جماعت سے ادا کرنا منع ہے، اور عورتوں کے لیے بھی نفل نماز، اور عورتوں کے لیے تو فرض نماز بھی جماعت سے کرنا منع ہے کہ ان کی عورت کو امام بن جائے اور باقی عورتیں مقتدی بن جائیں، تو اس طریقے سے ان کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا ہی منع ہے۔ حضرات ناظرین، یہ ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے، اس کو آپ جو ہے شب قدر سے پہلے اس ویڈیو کو ہر ایک تک پہنچا دیں، تاکہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کوئی خاص نماز شب قدر میں ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔